الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر یا فتاح یا کریم وبک نستعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی آمین یا رب العالمین۔ آج ہم ریاض الصالحین پڑھیں گے جماعت عربی صوم کی حدیث کی کتاب ہے یہ عربی صوم کی، جس میں ہم نے آج جو ہے کتاب آداب النوم شروع کر رہے ہیں۔ کتاب آداب النوم آج ہم انشاءاللہ شروع کر رہے ہیں کہ کس طرح سونا چاہیے، سونے کے کیا آداب ہے، کس طرح جو ہے اس میں سونے میں کن کن چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے وغیرہ اس میں ہم پڑھیں گے۔ تو وہی کہہ رہے سونے، لیٹنے، بیٹھنے، مجلس میں ہم نشی اور خواب کے آداب وغیرہ اس میں بتائے جائیں گے۔ الاستجاع لیٹنا، القعود بیٹھنا، والمجلس یعنی مجلس میں کس طرح بیٹھا جائے، اگر مجلس ہو رہے کئی لوگ اس میں بیٹھے ہوئے تو کس طرح اس میں رہنا چاہیے۔ والجلیس، جلیس کہتے ہیں ہم نشی، جلیس کہتے ہیں ہم نشی جو آپ کے صحبت میں ہیں، آپ کے دوست احباب ہیں۔ والرؤیا اور خواب، ان تمام کا اس میں بالتفصیل جو ہے ذکر آئیں گا۔ تو سب سے پہلے ہم اس میں پڑھیں گے باب آداب النوم والاستجاع والقعود۔ تو کیا پڑھیں گے اس میں؟ سونے کے وقت کی دعائیں وغیرہ کہ کس طرح سونا چاہیے، کیسا لیٹنا چاہیے، کیسا بیٹھنا چاہیے وغیرہ، اس میں سب سے پہلے ہم آج یہاں سے شروع کر رہے ہیں۔ تو آج ہم پڑھ رہے ہیں حدیث نمبر 934، حدیث نمبر 934 ہم پڑھ رہے ہیں۔ باب ما یقول عند النوم، سونے کے وقت کی دعائیں کیا کہنا چاہیے، باب ما یقول عند النوم۔ تو یہ ہمیں آج کی یہ حدیث یہاں سے شروع کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے کہتے ہیں عن البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہما قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا آوا الى فراشہ نام على شقه الایمن، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر کا ارادہ کرتے تھے یعنی لیٹتے تھے تو کیا کرتے تھے آپ اپنے سیدھے پہلو پر یعنی سیدھی کروٹ آپ سویا کرتے تھے۔ کیا کہتے ہیں؟ براء ابن عازب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر قرار پکڑتے تو دائیں کروٹ پر سوتے، پھر یہ دعا پڑھتے، پھر اس کے بعد علی شق الایمن اپنے دائیں کروٹ پہ سوتے، اور اس کے بعد ثم قال اور پھر یہ کہتے، کیا کہتے؟ اللہم اسلمت نفسی الیک، اللہم اسلمت نفسی الیک وجہت وجہی الیک، اے میں اللہ، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ میں نے اپنے آپ کو تیرے سپرد کر دیا، اے اللہ میں نے اپنے آپ کو کیا کیا؟ اے اللہ میں نے اپنے آپ کو تجھے سپورٹ کر دیا، تیرے سپورٹ کر دیا ہے نا۔ وجہت وجہی الیک، اور اپنا چہرہ تیری طرف پھیر دیا، اور اپنا رخ تیری طرف میں نے موڑ لیا ہے نا۔ تو یہ اس کا ترجمہ ہے اللہم وجہت وجہ الیک۔ کیا ہے یہ؟ سب سے پہلے کیا؟ اللہم اسلمت نفسی الیک وجہت وجہ الیک، وجہت وجہ الیک، اور میں نے اپنا چہرہ تیرے طرف کر لیا۔ وفوضت امری الیک، اور میں نے اپنے تمام فوض تفویض اردو میں استعمال ہوتا ہے، کسی کو سپرد کرنا، دے دینا۔ فوضت امری، اور سونپ دیا میں نے میرے معاملات کو، الیک تیری طرف، ہے نا، تجھے ہی اپنے تمام معاملات کو میں نے دے دیا ہے نا۔ تو کیا اپنا رخ تیرے طرف موڑ لیا، اور اپنا معاملہ تیرے سپورٹ کر دیا، اور اپنی پشت وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک، اور اپنی پشت شوق و رغبت اور خوف کے ساتھ تیری طرف لگائی، شوق و رغبت تیری طرف لگائی۔ والجأت ظہری الیک، اور میری تمام پشت وغیرہ میں نے تیرے طرف لگا دی۔ الجأ یلجئ پناہ مانگنا، یعنی تیرے حوالے کر دینا، اپنی پشت شوق اور رغبت اور خوف کے ساتھ تیری طرف میں نے لگا دی۔ کیا کر دیا؟ والجأت ظہری الیک رغبتاً ورہبتاً الیک، رغبتاً ورہبتاً الیک، کیا کیا میں نے؟ اور تجھ سے بھاگ کر اور خوف کے ساتھ تیری طرف لگائی، رہبتاً خوف سے، الیک اور تیری طرف لگائی۔ لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، لا ملجا اور کوئی چھٹکارا نہیں، کوئی جائے پناہ نہیں، کوئی
تیرے سوا کوئی جائے پناہ اور چھٹکارے کی جگہ نہیں، لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، لیکن تیری ہی طرف، یعنی نجات دینے والا، کامیاب کرنے والا اور سرخرو کرنے والا صرف تیری ہی ذات ہے، باقی اور کوئی ہمیں سرخرو اور کامیاب کرنے والا نہیں۔ آیا سمجھ میں؟ تو لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، تیرے سوائے کوئی جائے پناہ اور چھٹکارے کی جگہ نہیں۔ آیا سمجھ میں؟ چلیے اس کے بعد کیا ہے؟ آمنت بکتابک الذی انزلت، آمنت بکتابک الذی، اور میں ایمان لایا تیری اس کتاب پر جو کہ تم نے نازل کی، آمنت بکتابک الذی انزلت، تم نے نازل کی، وہ نبی کا، اور تیرے نبی پر میں کیا لائے؟ آمنت علی نبیک، اور میں تیرے نبی پر ایمان لایا ہوں، الذی ارسلت، جس کو تو نے بھیجا، جس کو تو نے رسول بنا کر بھیجا، اس نبی پہ میں نے کیا کیا؟ ایمان لائے۔ رواہ البخاری بہذا اللفظ، بخاری نے ان کو اسی لفظ کے ساتھ یاد کیا، فی کتاب ادبی من صحیحہ، فی کتاب ادبی من صحیح، کتاب ادب میں اپنے صحیح میں بخاری امام مسلم نے ان کو اس حدیث کو جگہ دی ہے۔ تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ لیٹنے کے لیے جایا کرتے تھے، جب لیٹتے تھے اور جب آرام فرماتے تھے، تو یہ دعا آپ جب پڑھتے تھے۔ اس میں رات کو سوتے وقت اپنے ایمان اور اسلام اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کی تجدید ہے۔ ہر مسلمان اس طرح رات کو تجدید عہد کر لیا کرے تو یقیناً دین کی مصروفیتوں میں بھی اسے اللہ اور اس کے احکام یاد رہیں گے۔ اس کی مزید تفصیل کے لیے دیکھیے، اس کی مزید تفصیل جو ہے باب آگے آئیں گی فی باب الیقین والتوکل میں۔ تو یہ حدیث جو ہے بخاری میں بھی اس کو یہ حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب لیٹتے تھے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے، جس میں کہ اپنے ایمان کی تجدید ہے اور اپنے عہد کی تجدید ہے اللہ تعالیٰ سے۔ چلیے اب اس کے بعد کی حدیث کیا ہے؟ وعنہ، اور انہی سے یہ روایت بھی ہے، انہی سے یہ روایت بھی ہے، یعنی برا ابن عازب کی یہ روایت ہے۔ قال، کہتے ہیں، قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا کہا؟ اذا اتیت مضجعک، اذا اتیت مضجعک فتوضأ، تو جب آپ جو ہے سونے کے لیے اپنے بستر پر کی طرف آئے، بستر پہ لیٹے، تو کیا کریں؟ جب تم اپنی خوابگاہ میں آؤ، یعنی لیٹنے کے لیے آؤ، تو اس طرح وضو کرو، فتوضأ وضوءک، تو تم اس طرح وضو کرو جس طرح کہ تم نماز کے لیے وضو کرتے ہو، فتوضأ وضوءک للصلاۃ، نماز کی جیسا وضو کرتے ہیں اسی وضو کرو، ثم استجع علی شقک الایمن، اور پھر اپنے سیدھی کروٹ پر لیٹ جاؤ۔ کون سی کروٹ؟ علی شقک الایمن، آپ اپنی سیدھی کروٹ پر لیٹ جاؤ اور یہ دعا پڑھو، لیٹ جاؤ اور یہ دعا پڑھو۔ وقل، اور کہو، وذکر نحوہ وفیہ، تو اس جو اوپر جو گزری ہے اسی طرح آپ نے ان کو یاد دلایا اور اس میں ان کا اضافہ کیا، وجعلہن آخر ما تقول، وجعلہن آخر ما تقول، اور ان کلمات کو اپنی آخری گفتگو بناؤ، ان کلمات کو وجعلہن، اور ان کلمات کو ان اوپر جو گزر چکا ہے آخر ما تقول، ان کلمات کو اپنی گفتگو کا آخری اسٹیج اس کو بناؤ، یعنی اس کے بعد بغیر کوئی گفتگو کیے سو جاؤ، یعنی اس کے بعد کوئی گفتگو، وجعلہن آخر ما تقول، یعنی جو تم کہوں گے اور اس کے بعد جو ہے اس کے بعد کسی اور چیز اور کوئی گفتگو مت کرو، بلکہ اسی کو آخر تک پہنچاؤ، اسی کو آخر تک، آخری گفتگو یہی ہونا چاہیے، اس کے بعد آپ کسی سے گفت و شنید نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ چلیے اب اس کے بعد کیا ہے؟ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، قالت، کہتی ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی باللیل، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں نمازیں پڑھا کرتے تھے، 11 رکعتاً، 11 رکعتاً، 12 رکعتیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں 12 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ فإذا طلع الفجر، بس جب فجر طلوع ہوتی تھی، فجر طلوع ہوتی تھی، صلی رکعتین، تو 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، خفیفتین، جو کہ ہلکی پھلکی ہوتی تھی۔ کیا ہوتی تھی؟ ہلکی پھلکی ہوتی تھی۔ پھر سے پڑھیے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کی نفلی نماز 11 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ کتنی رکعت ہوتی تھی تہجد میں؟ 11۔ پس جب صبح صادق ہو جاتی تو ہلکی سی 2 رکعتیں فجر کی سنتیں پڑھتے،
پھر اپنی دائیں کروٹ پر لیٹ جاتے یہاں تک کہ مؤذن آتا اور آپ کو فجر کی نماز کی اطلاع دیتا، آپ کو فجر کی نماز کی اطلاع دیتا۔ تو کیا کہہ رہے ہیں؟ فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ، جب فجر طلوع ہو جاتی تو آپ صلی رکعتین خفیفتین، آپ جو خفیف 2 رکعتیں نماز پڑھتے، یہ سنت ہوتی ہے کس کی؟ فجر کی۔ ثُمَّ اسْتَجَعَ، اور پھر آپ لیٹ جاتے عَلَىٰ شِقِّهِ، اپنے سیدھے کروٹ پر، حَتَّى يَجِيءَ الْمُؤَذِّنُ فَيُؤَذِّنُهُ، یہاں تک کہ مؤذن آتا اور آپ کو اس کی اطلاع دیتا کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ثم استجع على شقه الأيمن حتى يجيء المؤذن فيؤذنه، یہاں تک کہ مؤذن آتا اور آپ کو فجر کی نماز کی اطلاع دیتا تو آپ نماز کے لیے تشریف لے جاتے، ہے نا۔ تو یہ بھی ایک حضرت عائشہ کی حدیث ہے۔ چلیے اس کے بعد عن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا اخذ مضجعه من اللیل، کہ جب آپ جو ہے اپنے بستر کے اوپر لیٹ جاتے تھے یا لیٹنے کا نیت کرتے تھے، رخ کرتے تھے، وضع یدہ، تو اپنا ہاتھ رکھتے تھے کہاں؟ تحت خدہ، وضع یدہ تحت خدہ، آپ اپنے رخسار کے نیچے اپنا ہاتھ رکھا کرتے تھے۔ ثم یقول، اور پھر کہتے تھے، اپنا جو ہے ہاتھ جو ہے کہاں رکھتے تھے؟ اپنے رخسار کے نیچے رکھتے تھے اور پھر کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ اللہم بسمک اموت واحیا، اللہم بسمک اموت واحیا، یہ دعا آپ پڑھ کر سویا کرتے تھے۔ اللہم بسمک اموت واحیا پڑھ کر آپ سویا کرتے تھے، آرام فرما کرتے تھے۔ وَإِذَا اسْتَيْقَظَ، اور جب آپ صبح بیدار ہوتے نیند سے تو کیا کرتے؟ قال الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وإلیہ النشور، کیا پڑھتے تھے آپ جب بیدار ہوتے اپنی نیند سے؟ تو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وإلیہ النشور، تو یہ دعا آپ جو ہے پڑھا کرتے تھے جب نیند سے بیدار ہوتے اور جب سونے کے لیے جاتے اللہم بسمک اموت واحیا، یہ دعا پڑھتے تھے، ہے نا۔ یہ سونے کے اٹھنے کی دعا، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل، نماز تہجد کی تفصیل ہے۔ یہ وتر سمیت 11 رکعتیں ہوتی ہے، وتر سمیت 11 رکعتیں ہوتی تھی، جیسا کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے صحیح بخاری کی دوسری روایت میں کہ رمضان اور غیر رمضان 12 مہینے آپ 11 رکعتیں ہی پڑھتے، 8 رکعتیں قیام اللیل جسے رمضان میں تراویح کہتے ہیں، اور 3 رکعت وتر علیہ عزیز میں فجر کی 2 سنتیں پڑھنے کے بعد دائیں کروٹ پر لیٹنے کا بھی ذکر ہے، جس سے اس کا سنت ہونا واضح ہے۔ اس کا سنت ہونا کیا ہے؟ واضح ہے۔ کس کا سنت ہونا؟ ان کا سنت ہونا یہ واضح ہے۔ تو آج ہم یہاں پہ اپنا آج کا درس ختم کر رہے ہیں، انشاءاللہ پھر پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔